اسلامی محترم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بزنس کاروبار تجارت اس کے اوپر ہماری گفتگو کا طویل سلسلہ جاری ہے۔ یاد رکھنا کہ جب تک آپ کی جیب میں حلال کا پیسہ ہے آپ کا سجدہ بھی قابل قبول ہے، آپ کا رکوع بھی قابل قبول ہے اور آپ کا قیام بھی قابل قبول ہے۔ آپ کی عبادات سارے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، شرط یہ ہے آپ کی جیب میں پیسہ حلال کا۔ جتنی مرضی لمبی لمبی تسبیحاں کیے جائیں، جتنے مرضی حلق توڑ کے قرآن پاک پڑھ لیں، جو کچھ مرضی کر لیں، سمجھ لیں کہ جو جنت میں جانے کے لیے جو مین چیز ہے وہ ہے رزق حلال۔ اسی لیے فرمایا رزق حلال ہے عبادت ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ ارشاد فرماتے ہیں میں انہا لیس شیء یقربکم الی الجنۃ الا قد امرتکم بہ۔ فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں تھیں جو تمہیں جنت کے قریب کرنے والی تھی ان تمام چیزوں کے کاموں کے کرنے کا میں نے حکم دے دیا۔ ہر وہ کام جو تمہیں جنت کے قریب کرے گا اس کا میں نے کرنے کا حکم دے دیا۔ وَلَيْسَ الشَّيْءُ يُقَرِّبُكُم إِلَى النَّارِ إِلَّا قَدْ نُهَيْتُكُمْ عَنْهُ۔ اور فرمایا کہ جتنے بھی کام جو تمہیں جہنم کے قریب کرنے والے تھے میں نے سب سے تمہیں منع کر دیا۔ جنت میں لے جانے والے کاموں کا حکم دیا ہے اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے میں نے تمہیں روک دیا۔ اب ہر چیز ہمارے سامنے بات ہے۔ ایک حدیث میں یہ فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال چیزیں بھی بالکل واضح ہیں، حرام بھی بالکل واضح ہیں۔ اب بھی اگر بندہ یہ آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں کہ وہ مجھے پتہ نہیں چلا، آئیں بائیں شہیں چلتا ہے جی، لوگ کرتے ہیں سارا چلتا ہے، نامہ صاحب یہ باتوں کے حق ہیں، لوگ نہیں مانتے ہیں، نہ مانیں۔ وما علینا الا البلاغ، ہر گفتگو کے اوپر سارے علماء کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے سے واضح طور پہ پہنچانا لازم ہے، کام سے پکڑ کے عمل کروانا لازم نہیں۔ یعنی ہمارے پاس یہ نہیں کہ یہ ایسا چپے اختیار میں لیے گیا کہ آپ کسی بندے کو پکڑ کے نہیں نماز پڑھتا جیل میں دے دیں، ہمارے پاس نہیں۔ ہم نے آپ کو بتانا ہے، ہم نے آپ کو پہنچانا ہے، تو ہمارے ذمے سے پہنچانا لازم ہے۔ تو جتنے کام جو جنت کے قریب کرنے والے ہیں سرکار نے ان کا حکم دیا، اور جتنے جنت کی طرف لے جانے والے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ عزیز صاحب کو دولت کمانا بری بات نہیں ہے، دولت کمانا یہ اچھی چیز ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں ہونی چاہیے۔ اگر دولت کمانا بری بات ہوتی تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی یہ دعا نہ مانگا کریں۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا یہ دعا آپ اپنی ہر دعا میں شامل کریں۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا ہے کاروبار دوڑنا شروع ہو جائے، اگر پیسے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کافی مقدار میں دے گا۔ اگر آپ کی پریشانیاں ہیں، اور آج کے اس مہنگائی کے دور میں سب سے بڑی پریشانی پیسہ ہی ہے، ویسے دیکھیے وہ اکثر لڑائی جھگڑے پیسے کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں، اولادیں ناراض رہتی ہیں، رشتے دار ناراض رہتے ہیں۔ لیکن وہ ابھی مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جناب رشتے داروں میں شادیاں آئی ہیں، کم از کم کوئی 1,00,000 روپے خرچہ ہو جائے، اور ایک تنخواہ دار بندہ کہاں سے نکالے گا؟ بڑی پریشانی ہے۔ عام ایک سول لینے چلے جائیں 10,000 سے کم سول میں ہی بنتا سلائی ڈال کے، تو یہ پریشانی دولت کی ہے۔ تو یہ بھی نہ سمجھیں کہ خوشی کا تعلق صرف دولت کے ساتھ ہی ہے۔ اگر خوشی کا تعلق دولت کے ساتھ ہوتا تو یہ کپڑوں کی جو چڑیا تھی اس میں ہنسنے کی آواز کبھی بھی نہ آتی، غریب کے چہرے پہ مسکراہٹ کبھی بھی نہ آتی۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دولت ہوتی تو بندہ خوش رہے گا، دولت کے بغیر بھی بندہ خوش رہ سکتا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا آپ مانگا کرتے تھے، انشاءاللہ جو ہماری مسجد کا گروپ ہے اس کے اندر میں شیئر کر دوں گا۔ حضور ارشاد السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ ترجمہ سنیں اور مزہ لیں۔ حضور ارشاد السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ
مجھے حلال ذرائع سے یعنی حلال ذریعے سے اتنا وافر رزق دے دے، اتنی زیادہ دولت جائیداد دے دے کہ مجھے حرام کی ضرورت ہی نہ ہے، حلال اتنا دے دے کہ میں حرام کی طرف جاؤں ہی نہ، حلال اتنا دے دے تو میری نکاح کبھی حرام کی طرف جائے ہی نہ، حلال اتنا دے دے کہ کبھی حرام کی طرف حالت بڑھاؤ ہی نہ، حلال اتنا دے دے. کیا صاحب کی خواہش ہے یا نہیں؟ میرے لیے آپ کی. پھر اپنے جملے کا ترجمہ سنے گا، اپنی بھی فضل کا اپنا سوا، اور یا اللہ اپنے فضل و کرم سے اتنا عطا فرما کہ تیرے غیر سے بالکل بے نیاز ہونا، اس کی محتاجی نہ رہے. یا اللہ اپنا فضل اتنا دے دے کہ مجھے غیر کی ضرورت ہی نہ لگے، میں غیر کے طرف کی طرف دیکھوں ہی نہ، میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں ہی نہ، مالک تو ہی مجھے اتنا عطا فرما دے. یہ دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرو، دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازیں کیسی ہوتی. اللہ مغفرنی بحلالک عن حرامک وقرنی بفضلک حسنا سوا. تو اس سے یہ پتا چلا کہ حلال رزق طلب کرنا یہ منع نہیں، حلال روزی کی تیز بندی منع ہے. بلکہ میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بھی عرض کیا کہ کبھی کبھی دعا ایسی کرے کہ یا اللہ اتنا دے جتنا کموں دریاؤں میں پانی ہے، تو پتہ نہیں ہوتا. یہ دعا کرے یا اللہ اتنا دے جتنا کموں دریاؤں سمندروں میں پانی ہے، اتنا دے جتنے ریت کے ذرے ہیں، اتنا دے جتنے درختوں کے پتے ہیں. لیکن مالک ساتھ ساتھ کر یہ کرنا کہ سخاوت ایسی عطا فرما جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں. وہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی ہوتے ہیں اور وہ پھولوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں. بارش نے کبھی یہ نہیں کہا کہ گھر ہے اس کے اوپر نہیں آؤں گی، ہر ایک کو بندہ عطا کرے. یعنی سخاوت بارش کی طرح دے اور دولت سمندر کو دریاؤں کی طرح عطا کرنا، تاکہ انسان کے پاس جتنی دولت کا انتظام گرا میں اتنا زیادہ سخی بنتے ہیں. تو انسان نہیں بولتا دولت کمانا یہ مانا نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے اس کے علاوہ. اب میں نے پچھلا جمعہ ہم نے پڑھا تھا حلال و حرام کے اوپر، اس سے پچھلا ہم نے پڑھا تھا یہ لیکچر ہمارا تھا یہ تجارت کے اوپر. آج ہم یہاں سے شروع کریں گے جو تاجر ہے، جو بزنس مین ہے، اس کی شان کیا ہے. ایک بزنس مین کی شان کیا ہے. اور بزنس کی وضاحت میں نے پیچھے جو بزنس مین کی کرتی تھی. اگر کوئی یہاں چپوں کی ریڑھی لگاتا ہے، اگر کوئی چھاوڑی لگا کے بیٹھتا ہے، اگر کوئی ہاتھ میں تسبیحاں ٹوپیاں لے کے یا مسواکیں لے کے پھر رہا ہے، وہ بھی بزنس مین ہے، لیکن وہ چھوٹا بزنس مین. آپ اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ کو اونچا سمجھیں. یاد رکھنا انسان کبھی بھی غریب نہیں ہوتا، اس کی سوچ غریب ہوتی ہے، اس کا ذہن چھوٹا ہوتا ہے تو کاروبار بھی چھوٹا مل جاتا ہے. بھائی جب آپ اللہ سے مانگے تو کھل کے مانگے گا. کیوں یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک ریڑھی لگانے کی جگہ مل جائے؟ ہم نے یہ دیکھا جن کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے ملتا بھی ان کو وہی ہے. اگر آپ ہاتھ پلائیں گے نہ ہاتھ بھر دے گا، آپ چولی پلائیں گے نہ چولی بھر دے گا، چادر پلائیں نہ چادر بھر دے گا. آپ پورا کمرہ اللہ کے سامنے کرتے جاتا ہے کہ پورا ہاتھ بھر دینا، وہ بھی بھر. اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ ہمارے یہاں سے ہماری سوچ میں کمی ہے. وہ باپ نے ساری زندگی وہ ریڑھی لگائی ہوتی ہے، بیٹا کہتا ہے کہ میں آپ ریڑھی نہیں لگاؤں گا، آپ میں دھوکہ ڈال کے دکھاؤں گا. جب وہ فوت ہوتا ہے تو اس کا بیٹا کہتا ہے میں دکان کرائے پہ لے کے دکھاؤں گا. جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دکان خرید کے دکھاؤں گا. سوچ چھوٹی ہے. اگر وہی ریڑھی والا کہے گا کہ میں اپنے بچوں کے لیے فیکٹری حلال کے مال سے چھوڑ کے جاؤں گا، اللہ وہ بھی ادا کرے گا. کبھی مانگے تو صحیح. میں اس لیے تو آپ سے عرض کرتا ہوں آپ لمبی لمبی دعا مانگے، فرضوں کے بعد امام صاحب دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد میں دوسری دعا میں نہیں کہتا ہوں کہ خود مانگا کرے. ہاں سر سجدے میں رکھ دے، ہاتھ اٹھانے کا مالک مجھے یہ بھی دے، یا اللہ میرے پاؤں کے گرنے کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے، یا اللہ ٹھیک کر. کرنا نوچی نہیں ہے، توفیق میرے مالک نے دے دی. آپ یہ کہیں کہ اللہ میری جیب میں 10 روپے نہیں ہے، مالک مجھے 10 روپے دے. مانگے اللہ سے ڈائریکٹ، میرا مالک عطا کرتا ہے. آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، سب سے پہلے پریشانی اللہ کی بارگاہ میں شیئر کیا کریں، پھر جا کر دو جانوں کو بتایا کریں. ماں باپ بہن بھائی پیر استاد سب کو بعد میں بتائیں. سب سے پہلے کس کو بتانا ہے؟ اللہ. ہم اللہ سے مانگتے نہیں،
میں صحیح لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ سے مانگتے نہیں، شرماتے ہیں ہم، دنیا داروں سے مانگتے ہیں، اللہ سے نہیں مانگتے ہم، اللہ سے مانگا کریں، میرا مال یہ کام کرتا ہے۔ ہاں یہ جو بزنس مین ہے اس کی کتنی شان ہے، ایک بزنس مین کی جو بھی کرتا ہے، تجارت کی تعریف یہ ہے بندہ کوئی چیز منافع کی غرض سے خریدے اس کو تجارت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ٹشو کا ڈبہ ہے، میں نے یہ بازار سے خریدا اپنے استعمال کے لیے، تجارت نہیں ہے، میں نے اس لیے خریدا کہ یہ ٹشو کا ڈبہ یہاں پہ رکھوں گا اور اس کا ایک ایک ٹشو میں 10 روپے میں آ کے سیل کروں، یہ میری تجارت ہے۔ اپنے لیے استعمال کروں تو تجارت نہیں ہے، کسی کے لیے منافع کی غرض سے استعمال کروں یہ تجارت۔ آپ ایک تاجر کی فضیلت سنیں اور آپ بھی اس کے اوپر عمل کریں۔ میرے امام کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اللہ تعالیٰ نے 3 لوگوں کو بڑا مرتبہ دیا ہے، سب سے بلند ترین اس دنیا میں ذات نبی کی ذات ہے۔ اس کی ذات ہے جی، نبی کی ذات ہے۔ اس کے بعد جو صدیقین ہوتے ہیں، جیسے کہ وہ صدیق ہے، ان کی بڑی شان ہے۔ اور نمبر 3 پھر شہداء کی بڑی شان ہے، شہیدوں کی بڑی شان ہے۔ اب آپ اتنے افراد بیٹھے تو اس میں ہم میں سے ہر ایک کی یہی خواہش ہوگی یا اللہ جیسے ہی روح قبض ہو یا اللہ نبی علیہ السلام کا ساتھ کام ہے یا نہیں ہے آپ، یا اللہ ہمیں ابو بکر صدیق کا ساتھ کام آپ کو یہ بھی خواہش ہوگی یا اللہ ہمیں غزوہ بدر غزوہ احد کے شہداء کے ساتھ ہمیں بھی مقام و مرتبہ عطا فرما۔ سب کی شان، سب کی یہی خواہش ہے۔ لیکن آئیں میں آپ سے عرض کروں، آپ اگر یہاں چاپڑی لگا کے بزنس کر رہے ہیں، آپ مسواکیں بیچ رہے ہیں، آپ نمکو دار پاپڑ بیچ رہے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، اگر آپ کے اندر 2 چیزیں آ جائیں تو مرنے کے بعد مریں گے دریانی میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عطا فرمائے گا، آپ کو صدیقوں کا ساتھ عطا فرمائے گا، آپ کو شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تاجر میں بزنس مین میں 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ کون سی؟ الصدوق الامین، ایک وہ سچا ہونا چاہیے، ایک وہ امانت دار، مطلب ایک بے ایمان نہیں ہونا چاہیے، ایک سچا ہونا چاہیے اور ایک امانت دار ہونا چاہیے۔ تو اس میں جب خاصیتیں ہوگی تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ اٹھائے۔ عزیزان محترم یاد رکھیں، کئی ایسے دنیا کے عمل ہیں جو ہم کرتے ہیں، دنیا کی کاروبار کرتے ہیں، حسن نیت ہم کی ہوتی ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ آخرت کے اندر گردانے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ باہر کوئی بزنس کر رہے ہیں، 1.5 لاکھ کھڑے ہیں، سارا دن بغیر وضو کے صرف 5 نمازیں پڑھتے ہیں، بغیر وضو کے اپنا کاروبار کر رکھے ہیں، کوئی بھی کام کر رکھے ہیں، لیکن آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ حلال کا رزق کماؤں گا، خود بھی کھاؤں گا، بچوں کو کھلاؤں گا، گھر والوں کو کھلاؤں گا، ماں باپ کو کھلاؤں گا، تو آپ کی نیت اچھی ہے۔ یاد رکھنا صبح سے لے کر ظہر تک دھوپ میں آپ کھڑے اپنا کاروبار کر رہے ہوں گے، اپنا کام کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ کے فرشتے آپ کے نیکیاں لکھ رہے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے۔ اور کئی ایسے کام سرکار نے فرمایا بندہ اس کو کرتا اس لیے کہ یہ آخرت کے کام ہے، لیکن آپ کی نیت پوری ہوگی وہ دنیا کی کام شمار۔ مثال کے طور پہ میں اگر آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میری آپ کی جیب سے پیسے نکلوانے ہیں، کہاں لگا لگوانا ہے، کہاں ہاتھ اٹھوانے ہیں، کیسے جملہ بولنا ہے، کیسے آپ کو اڑانا ہے، کیسے نیچے بٹھانا ہے، کیسے بیٹے دینی ہے، تو یاد رکھنا میرا قرآن حدیث سنایا میرے منہ پہ نہیں مارا جائے، میری نیت اچھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ سر پہ ٹوپی ماما اس لیے رکھتے کہ مجھے حاجی صاحب کہیں گے، مجھے بڑا نیک کہیں گے، لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے، ریاکاری کے لیے ہوگا، یہ ڈیفینیٹلی کام آخرت کا ہے، آخرت میں اجر ملے گا، لیکن آخرت میں کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ میری نیت خراب ہے۔ عزیز سامعین محترم، اگر طالب کی نیت کا قبلہ درست ہو اور پھر وہ اگر مر جائے تو بہت بڑا اس کو اجر ہے۔ امین اور صادق، سچا اور امانتدار۔ اچھا اگر یہ والی چیزیں اس میں نہ پائی جائیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بیان کی۔
اور چار نشانیاں ذرا آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں کہ کہیں ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی. اور حضور ارشاد صاحب کے الفاظ ہیں ہر من کننا فی کانا منافقا خالصا، فرمایا وہ خالص منافق ہوگا جس میں چار نشانیاں پائی جائیں گی. اور اگر چاروں میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے گی تو اتنا نفاق اس کے اندر موجود ہوگا. آپ بھی اور میں بھی غور کریں کہ ہمارے اندر یہ منافق کی نشانیاں تو نہیں. فرمایا نمبر ایک ذات کو میاں خان، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے. میں نے یاد سے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہ ٹاپک بزنس کے اوپر چیک آئے ہیں، لیکن یہ بزنس نہیں ہوگا، آپ کے پورے معاشرے کو کور کرے. جب بھی کوئی امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، وہ منافق ہوتا ہے. یاد رکھنا اگر آپ نے کسی نے آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کی ہے، کوئی مشورہ کیا ہے، پہلے اس کو مشورہ اچھا دینے کی بھی امانت ہے. اگر اس نے آپ کے ساتھ کوئی بات کی ہے، آپ اس کی بات کو اپنے دل میں رکھیں، کسی کو نہ بتائیں، ورنہ خیانت ہو جائے. یہ بھی خیانت ہوتی ہے. اور اسی خیانت کی بنا کے اوپر ہمارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں، خاندان بکھر چکے ہیں، آپ بڑے دوستوں سے دور چلے گئے. اس کی بات سنی تو کہتے کسی کو نہ بتانا. ابھی وہ باہر کی جگہ پہ کسی اور کو فون پہ بتا دیتے، ہم اس کے سامنے اپنی بات بلے بلے بنانے کے لیے اس کو ساری بات شیئر کر دیتے. پر میں جب منافق کی نشانی یہ ہے امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. اچھا آپ کے گھر پہ کسی نے موٹر سائیکل خریدی، رشتے دار نے گاؤں سے آیا ہے کہ انہوں نے بریانی میں میرے رشتے دار ہیں ان کے گھر موٹر سائیکل لے کر کے میں چلے جاتا ہوں، چابی بھی گھر میں رکھ جاتا ہے، اور پیچھے سے آپ کہتے ہیں پتر ہے چابی پھاڑتے ڈرائیور چیز لے گیا. چیز ہے وہ شام کو آیا اس کو بتا دے کہ جی ہم نے آپ کی موٹر سائیکل استعمال کی تھی، لیکن یہ بھی خیانت تو کی ہے نا آپ نے. اگر اس دورانیے میں ان کو نہ آتا مر جاتا تو خیانت تو آپ کی زندگی شمار ہو گئی نا. میں آپ سے کروں اگر آپ کسی نے مجھے مثال کے طور پہ 50,000 پڑھایا، 40,000 کے 5,000 والے نوٹ ہیں، 10,000 کے 1,000 والے نوٹ ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کی تھوڑی نا وہ زیادہ مقدار یعنی زیادہ لگتے ہیں تو چلو 10,000 کے بھی میں 5,000 کے 2 نوٹ رکھ دیتا ہوں. یہ خیانت ہے. جیسے پکڑائی پیسے اپنے پاس رکھنا اس کے لیے لازم ہے. بلکہ بعض علماء کا تو یہاں تک فتویٰ ہے اگر مسجد میں پیسے لیے جائیں اور وہ کریانہ ہو آپ اس کو چینج نہیں کروا سکتے. اگر اپنے پاس رکھنے چینج نہیں کروانے اسی کو آپ جا کے بازار میں دے کے چیز لے کے جائیں، لیکن کروا سکتے ہیں. اب میں آپ سے کروں جس کے اندر امانت نہیں ہے، امین نہیں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خیانت کرنے والا یہ منافق ہے. اور تاجر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خیانت نہ کرے، امانت دار ہو. نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی دوسری نشانی یہ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے تو جھوٹ بولے. یہ تو ہمارا طریقہ وکیلا بن گیا ہے. بندہ وہ گجمتے ہوتا ہے کہ کہاں پہ میں بس نیٹ پہ پہنچ گیا، جھوٹ. بندہ گھر پہ ہوتا ہے کہ میں بس سائڈ پہ ہوں تھوڑا سا، جھوٹ. فون کے اوپر جھوٹ بولنا، میسج کے اوپر جھوٹ بولنا، ہم جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں. پھر ہمارے منہ سے نکلنے والا درود پاک کیسے سرکار کی بات کرنے پوتر اور پاک ہو کے پہنچے گا؟ زبانیں ہماری جھوٹ سے بدلی ہو گئی، پھر ہمارے جھوٹ اور منافقت سے کالے اور میلے ہو گئے. پھر ہم کہتے ہیں جنتا نہیں ملتا ہے، ہم سجدہ کرتے ہیں جنت نہیں ملتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز کے لیے دل نہیں کرتا ہے. وجہ صرف یہ ہے ہمارے اندر منافقت پائی جاتی ہے. سورۃ میں منافق کی دوسری خالص منافق کی نشانی یہ ہے جب بھی وہ بات کرے گا جھوٹ بولے گا، جھوٹ نہ بولا گا. اگر باپ یہ کہے کہ پتر باپ دروازہ کٹ کے جا کے کہتے بابا آ جائیے گا، تو مجھے بتائیں وہ باپ اگر اپنے بیٹے کو کہے گا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، کیا اس کی زبان میں تسکین رہے؟ سب سے پہلے تبدیلی اپنی ذات سے شروع کریں. آپ کے ٹاپک سن کے یہ کہتے ہیں کوئی ایسے کوئی نہیں، آپ کے دیکھیں میرے اندر کون سی کمی ہے میں اس کو دور کروں. پھر آپ دیکھنا ہمارا معاشرہ جنت کا کہوارہ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. تیسری نشانی سرکار نے فرمایا یہ اذا عہد غدر، کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے بے وفائی کرتا ہے. اور معذرت کے ساتھ یہ ہمارے اندر بہت ساری منافقت اس چیز کی موجود ہے، وعدہ وفا نہیں کرتے. بالخصوص ہمارے کاریگر حضرات جن کے اندر کوئی فن ہے، ہاتھ میں فن ہے، ہاتھ سے کوئی چیز ٹھیک کرنے والے، کوئی بھی کسی قسم کی سافٹ ویئر سے لے کر ہارڈ ویئر تک کوئی بھی کام کرنے والے، وہ لوگوں کے ساتھ
وعدہ کر کے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. میں یہ چیز آپ کو کل 2 بجے دے دوں گا. تو 2 بجے بیچارہ جاتا ہے سارے کام کاج چھوڑ کے, نہیں جی آپ 3 بجے آ جائیں. 3 بجے جاتا ہے 4 بجے آ جاتا ہے, 4 بجے سے پوری بند کر لیتا ہے. اب خالصتاً منافق خود بند رکھے تھے. پھر کہتے شام کو آگے پتہ نہیں چلتا, کاروبار بھی کرتے ہیں, پیسے بھی کماتے ہیں, اتنے آتے ہیں فرق بھی ہو جاتے ہیں. اور دوسری طرف ایک بندہ تھوڑے کماتا ہے بالکل خوش رہتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. میں آپ سے کروں اگر جیب میں حلال کا پیسہ نہیں رہے گا تو پھر آپ کو نماز کی توفیق بھی بہت کم ملے گی, نیکیوں کی توفیق بہت کم ملے گی. آپ نے نیکیوں کو خود روک رکھا ہے. آپ وعدہ کریں اس کے اوپر پورے اتریں. میں اکثر لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے کہتا ہوں, مثال کے طور پہ میں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے, کوئی وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ موبائل آپ کو کل 2 بجے صحیح کر کے دوں گا, وہ کہتے ہیں 2 بجے دے دینا کل, تو میں اس کو ٹائم 5 بجے کر دوں کہ کل 5 بجے دینا. 3 گھنٹے کے اسپیئر لے لیں اس سے, فالتو لے لیں اس سے, اور 2 بجے اس پر فون کر کے کہوں چاہیے آپ کا موبائل ٹھیک ہو گیا, دے دیں آ کے. بندہ بھی خوش ہوگا, گاہکی بھی بڑھے گی میری, اعتماد بھی بڑھے گا, نیک نامی بھی بڑھے گی. مارکیٹ میں نام ہوگا بھائی جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے, آپ بھی اپنے آپ کریں. ہمارے یہاں کاریگر اضراف وہ وعدے کے پختہ نہیں ہے. عزیز صاحب کو علماء کرام بھی ایسے یہ کئی ایسے ہیں, وعدہ کر کے 9 بجے پہنچ چکا وہ 10 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہم پڑھے لکھے لوگ ہی اپنی زبانوں میں پختہ نہیں ہے. عزیز صاحب محترم ان چیزوں کو حضور نے فرمایا خالصتاً منافق کو ہے جو وعدہ کرے بے وفائی کرے. اور چوتھی منافق کی نشانی ذرا سنیں, فرمایا خاص ما فجر, جب بھی اس کی لڑائی ہو فوراً گالیاں دینا شروع کر. اچھا آپ غور کریں, آپ کو غصہ آتا ہے فوراً آپ گالیاں دیتے یا نہیں دیتے؟ اگر دیتے ہیں کچھ سنگین میں یاد رکھیں کہ منافق کی نشانی. اپنے حواس پہ قابو رکھا کر. اکثر جب کمزور بندہ سامنے ہوتا ہے, چھوٹا سامنے ہوتا ہے, تو منہ پہ فوراً گالیاں, غصہ زیادہ آتا ہے. بڑے کو دیکھ کے بندہ غصہ پہلے درج کرتا ہے, چھوٹے کو دیکھ کے بندہ زیادہ وہ یا غصے میں آ جائے. تو منافق کی نشانی کیا ہے کہ جب بھی وہ کسی سے لڑائی کے اوپر ہو جائے فوراً گالیاں دینا شروع کر دیتا ہے. یہ خالص منافق کی چالش ہے. تو یہاں ہمارے موضوع کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاکہ جس میں 2 نشانیاں پائی جائیں وہ نبیوں کے ساتھ, صدیقوں, شہیدوں کے ساتھ ہوگا. وہ کون سی 2 نشانیاں ہیں؟ نمبر 1 وہ سچا ہو, اور نمبر 2 وہ امانت دار ہو. اچھا میں آپ سے عرض کروں کہ جو پیسہ کمانا ہے یہ کیا بری چیز ہے؟ نہیں بری چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے, بڑی دلچسپ والی شریف ہے. صحابہ بیٹھے, ایک شخص ٹیلے سے نیچے آ رہا تھا. ٹیلا کہتے ہیں ریت کا, اس طرح ریت کرتی ہو جائے, تھوڑی سی اونچی ہو جائے, اس کو ٹیلا کہتے ہیں. تو اس وہاں سے نیچے اتر کے آ رہا, میں ریت کے اندر پاؤں دھنسا چلا جاتا ہے. وہ بڑا چوڑا ہو کے بڑے یعنی کہ اپنے روح و طاقت کے ساتھ نیچے اتر رہا. فٹنس اس کی کمال تھی. صحابہ کرام کو بڑی پیاری فٹنس لگی. اچھا جیسے انہوں نے آپ نے دیکھا ایک صحابی ہے اونچی بات میں بولے کاش یہ بندہ ہمارے ساتھ میدان جنگ میں جائے. تو انداز یہ تھا ہم اپنی زبان میں میدان جنگ میں جائے تو اندھی بات ہے. یہ اتنا کمال تھا, طاقتور, فٹنس بھی اتنا کمال تھا, کہیں ہمارے ساتھ جا کے تلوار چلائے تو اللہ کے راستے میں جائے, اتنا ہی کمال کی بات ہے. حضور صاحب کو صاحب سنتے رہے. جب بات ختم ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کیا جو شخص میدان جنگ میں جا کے قتل ہو جائے وہ اللہ کے راستے میں وہی وہ جائے گا, وہی شہید ہوتا ہے؟ صحابہ چپ. ہم کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی, فرمایا میرے صحابہ اگر کوئی شخص دولت رزق حلال اس لیے کماتا ہے, رزق حلال اس لیے کماتا ہے تاکہ میری بیوی یا بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں, فرمایا جب تک وہ رزق حلال کما رہا ہے وہ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے راستے میں ہے. مرے گا وہ بازار میں, مرے گا وہ دکان میں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کی مہر عطا فرمائے گا. کیوں؟ اس لیے کما رہا ہے تاکہ اس کے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ نہ ہو کہ وہ برتن شوارما مانگنے لگے تو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. وہ جب بھی ہاتھ کرے اپنے باپ کے سامنے, باپ پہ میں نے رزق حلال اس کو پھیلانا ہے.
اور فرمایا اگر کوئی شخص اگر اس کی شادی نہیں ہوئی، بیوی بچے نہیں ہیں، اہل و عیال نہیں ہے، اور وہ اس لیے کماتا ہے کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ دلاؤں، تو حضور صاحب اسلام نے فرمایا اس کا روزی روٹی حلال کمانا یہ بھی فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں اس کو لے جاتا ہے۔ اب ایک بندہ بستر اٹھا کے راہ خدا میں تبلیغ کے لیے گیا ہے، اور ایک بندہ ریڑھی لگا کے سخت دھوپ کے اندر روزی روٹی کما رہا ہے، جتنا اجر اس کو مل رہا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا اسلام مانگنے کو، یہ جو فقیری ہے جو مانگنا اس کو کتنا ڈسکس کیا رہا، اسلام کے اندر اس کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے جو بندہ مانگتا ہے۔ میرے جو امام کا سلسلہ کے اتنے سخت لفظ ہے، فرمایا کل قیامت والے دن مانگنے والا، نجائز مانگنے والا، ایک ہے مستحق مانگنے والا، ایک ہے نجائز مانگنے والا، کل یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے چہرے کے اوپر گوشت نہیں ہوگا، چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ کبھی بھی اسلام نے مانگنے کو انکار نہیں کیا، بلکہ غریب ترین بھی لوگ آتے ہیں تو حضور صاحب کو سامنے کمانے کی درگاہ نیت کرو۔ حالانکہ سب کچھ تھا، سرکار نے بجائے دینے کے فرمایا وہ مارکیٹ کا رستہ ہے، وہ محنت کا رستہ ہے، وہاں پہ جاؤ۔ تو عزیز سامعین محترم، جو تاجر ہے اس کو اتنا بڑا اجر حضور صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد نبی صاحب السلام کے ساتھ رکھے گا، اس کو اللہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شہداء بدر احد کے ساتھ میدان کربلا والے شہداء کے ساتھ رکھے گا۔ اتنا بڑا اجر کیوں ملا؟ دو چیزیں اس کے اندر ہو، ایک امین ہو، امانت دار ہو، بے ایمان نہ ہو، اور نمبر دو وہ سچا ہو، جھوٹا بولنے والا۔ اچھا اکثر جب بندہ اس کو اتنا اجر کیوں ملا ہے؟ مثال کے طور پہ میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں اس ڈبے کی قیمت کیا ہے، میں فرسٹ ٹائم لینے لگا ہوں، اب وہ مجھے اس کی قیمت 5000 کی بتا سکتا ہے، میرے لیے اتنی نایاب چیز ہے یہ 500 کی بھی نہیں ہے، وہ مجھے 5000 بتا سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ اس بندے میرے اور رب کے درمیان ہے، یہاں بھی اس کا بات چلتا ہے، یعنی جس مال سے بندے کو منافع آ رہا ہو، مارکیٹ میں پتہ ہے کسی کو اس کا ریٹ ایگزیکٹ پتہ ہی نہیں ہے، نہ کوئی بندہ شہانگی جائے، نہ کوئی لے کے آئے، نہ کوئی دکانوں کا وزٹ کرے، وہ تو آپ کے پاس آیا ہے جتنا مرضی ریٹ لگا لیں۔ اب یہاں پہ آپ نے امانت دکھانی ہے، یہاں پہ آپ نے سچ بولنا ہے، تو پھر اگر سچ آپ بولیں گے، امانت دار آپ بنیں گے، مرے گے دریانی میں، لیکن ساتھ اللہ کے حبیب کا عطا فرمایا جائے، حضور صاحب اسلام کے ساتھ ملے گا۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں عصر حاضر میں میں نے یہ ٹاپک اس لیے چوز کیے، دوبارہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب تک ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، اکنامکلی ہم مضبوط نہیں ہوں گے، تو یاد رکھنا ہم پوری دنیا کے سامنے پتھر بن کے رہیں گے، ہم پتلے بن کے رہیں گے۔ آج جس ملک کے پاس دولت زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان بھی بحران کا شکار ہے، ہماری معیشت کے اوپر فیصلے دوسرے لوگ کرتے ہیں، بغیر سود کے ہمیں قرضہ نہیں ملتا، کروڑوں روپے کا ہمیں ہر سال سود واپس کرنا پڑتا ہے، پھر جس ملک سے مانگے، جس IMF سے مانگے، جس ورلڈ بینک سے مانگے، جس ملک سے پیسہ ادھار لیں گے، وہ ہماری خارجہ پالیسی بنانے میں بھی مدد کرے گا، ہماری ملکی پالیسی بنانے میں بھی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھنا کافر جب بھی ہمارے ملک کے اندر دخل اندازی کرے گا تو وہ کبھی بھی خیر کی خبر نہیں لائے گا، پھر وہ اپنے قوانین بنائیں گے، کبھی بے حیائی کو پروموٹ کریں گے، کبھی وہ یہاں ایسی قوانین بنوانے میں وہ ہماری حکومت کے اوپر زور دیں گے کہ آپ یہ قانون بنائیں ورنہ آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، آپ یہ معیشتیں شامل کریں آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ عزیز سامعین محترم، یاد رکھیں اگر طاقتی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ہمارا ریڈی چلانے والا جو بزنس مین ہے وہ حلال کی روزی کمانا شروع کرے۔ آپ جیب میں حلال کا پیسہ لیں گے، گھر میں جائیں گے تو یاد رکھنا آپ کے بچے بڑے ہو کے کسی بھی ملک کے ساتھ متھا لگانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے پہلے لیکچر میں یہ عرض کیا تھا کہ آج پوری دنیا میں سب سے بڑے بزنس مین یہودیوں کے ہیں، ہم بہت پیچھے چلے گئے، ہم یہ کہتے ہیں جو کروا رہا ہے امریکہ کروا رہا ہے، بھائی بےایمانی کے لیے وہ کہہ رہا ہے، آپ خود کرتے ہیں، دولتری آپ کرتے ہیں، جھوٹ آپ بولتے ہیں، بےایمانی آپ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ فوج برکت نہیں رہی ہے۔
اللہ سے کثرت نہ مانگا کرے، برکت مانگا کرے. کیا میں نے عرض کیا؟ کثرت دولت نہیں، برکت دولت مانگا کرے. اگر اللہ تعالیٰ 100 روپے میں برکت عطا کر دے تو وہ 100 روپیہ پورا مہینہ بھی ختم نہیں ہو سکتا. اور اگر 1 کروڑ روپیہ آپ کے پاس ہو، اس میں برکت نہ ہو، کثرت ہو، تو یقین مانے آپ کے 10 دن بھی نہیں نکلے. اللہ سے برکت مانگا کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ بڑا سٹیج پر کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیہ السلام.